نہیں ہوتی زعفران سے لکھا جائے. تو سورہ احقاف اس سلسلے میں بہت معاون چیز سمجھی جاتی ہے. اور ایک چیز اور ہے، وہ ہے آیت الکرسی. اچھا، آیت الکرسی یہ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ایک آیت بنتی ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. لیکن آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ خواہ نماز میں آپ آیت الکرسی پڑھیں یا غیر نماز کوئی عمل آپ کر رہے ہوں اور اس کو پڑھ رہے ہوں، تو احتیاط یہ ہے کہ اگلی دو آیات کو بھی ساتھ میں پڑھا جائے، ہم فیہا خالدون تک، تو اس کی اثر پذیری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اگر ہر نماز کے بعد اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا براہ راست اثر آپ کی عقل، فہم، ادراک اور قوت حافظہ پہ ہوتا ہے. اس میں افزائش عقل ہوتی ہے، اس عمل میں اس میں افزائش علم ہوتی ہے، آپ کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے، اور قوت درک یعنی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت یہ آپ کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے. اگر ہر نماز کے بعد، خصوصاً نماز پنجگانہ جو واجب نمازیں اس کے فوراً بعد. اچھا، اب دیکھیے ایک اور بھی چیز ہے کہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا تعقیبات نماز میں، جیسے تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہا جاتا ہے کہ اس کو اس کے یعنی پہلو بدلے بغیر پڑھا جائے. تو ایک تو تسبیح حضرت زہرا کے اندر یہ خصوصیت ذکر ہوئی ہے، اور ایک آیت الکرسی کے لیے بھی ذکر ہوئی ہے کہ پہلو بدلے بغیر اس کو جو ہے پڑھ لیا جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر اٹھ کے چلنے لگیں. تعقیبات نماز کے اندر یہ دو خاص طور پر چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو پہلو بدلے بغیر پڑھا جائے تو اثر پذیری بہت زیادہ ہوتی ہے. اور نمازوں کے فوراً بعد اس کو پڑھنا، یعنی تسبیح زہرا پہلے پڑھ لیں آپ اور اس کے بعد پھر آیت الکرسی پڑھ لیں، تو اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے علم پر، آپ کی عقل پر. افزائش علم ہوتی ہے، افزائش عقل ہوتی ہے، حافظہ قوی ہوتا ہے، اور قوت درک جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا خصوصی عمل ہے، اس کو طالب علموں کو انجام دینا چاہیے. اور آیت اللہ تقی بہجت کے پاس ایک مرتبہ ایک 27 سالہ نوجوان آیا.